अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। सूफ़ी माइनिंग चैनल में तमाम सुनने और देखने वालों को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि इस कायनात में मौजूद तमाम इंसानियत पर अल्लाह पाक मौला मालिक अपनी रहमत फ़ज़ल करम फरमाएँ। तो इस आर्टिकल के लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। चूँकि ये आर्टिकल बहुत शॉर्ट था तो मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सच्चल सरमस्त फ़ारूकी नस्ल से थे। उनका नाम शेख अब्दुल वहाब था। 1152 हिजरी मुताबिक 1739 ईस्वी को खैरपुर के कस्बे दराज़ा में ख्वाजा सलाहुद्दीन के यहाँ पैदा हुए और वहीं तकरीबन 90 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए। कैफ़ी जामपुरी लिखते हैं, सच्चल सरमस्त का नाम शेख अब्दुल वहाब था। आप 1152 में पैदा हुए। आपने अपने दादा साहिब डन्ना शेख मोहम्मद हफीज़ की निगरानी में तालीम व तरबियत हासिल की। 14 साल की उम्र में तहसील तमाम हुई। आप सिंधी, सराइकी, पंजाबी, उर्दू और फ़ारसी चारों ज़बानों में तबा आज़माई करते थे। उर्दू और फ़ारसी में आशकारा और सिंधी और सराइकी में सच्चल और सच्चू तखल्लुस करते थे। लेकिन सैयद मुज़फ़्फ़र जमील ने उनको शायर हिफ़्फ़त ज़ुबान के नाम से याद किया। वो लिखते हैं, वो सच्चल सरमस्त बैक वक्त सिंधी, फ़ारसी, उर्दू, सराइकी, मुल्तानी और पंजाबी के कादरुल कलाम शायर थे। इसलिए उर्फ़ आम में शायर हिफ़्फ़त ज़ुबां कहलाते थे। जमील मज़र जमील ने सिर्फ़ 6 ज़बानों के नाम लिखे हैं, जिसमें अरबी को शामिल नहीं किया। सच्चल सरमस्त को मज़हब से इंतहाई लगाव और अकीदत थी, मगर उनके हलके में हर मज़हब और मसलक के लोग बैठे थे। बिलखसूस हिंदू और सिख तो कसीर तादाद में शामिल थे। इसकी वजह यह थी कि वो मजहबी तंग नज़री के कायल नहीं थे, बल्कि वो इंसानियत के सबसे बढ़कर कायल थे और मज़हब को नफाक के बजाय इत्तफाक और हम आहंगी की साथ रवादारी की अलामत समझते थे। उनका कलाम आफाकी और हर दौर के लिए मौजू है। उन्होंने मज़हब व मिल्लत, मुल्क व कौम, रंग व नस्ल और ज़बान से बालातर होकर इंसानियत का आलमगीर और हमागीर फ़लसफ़ा पेश किया, जिसकी आज भी हमें बहुत ज़रूरत है। वो फरमाते हैं, ना मैं मुल्ला, ना मैं काजी, ना मैं सबक पढ़ावा, ना मैं काबा, ना मैं किबला, मक्के मोल न जावा, ना मैं सुन्नी, ना मैं शिया, सैयद कैन सडावा, ना मैं नानक, ना मैं मच्छन, गंगा मोल न जावा, यार ते मेर दुर्स दराजी, सच्चू ना सडावा। इंसानियत और इंसान दोस्ती, मजहबी रवादारी और दूसरों के फ़िक्रो नज़रिए और मज़हब का एहतराम दूसरे मसालिक और मकातबे फ़िक्र के लिए बर्दाश्त और वसत नज़री असरी तकाज़ा है, और सच्चल ने हमें इस बुनियादी नुक्ते का दर्स अरसा पहले दे दिया है। बकौल ए के ब्रोही, सच्चल सरमस्त ने इंसान और कायनात के राज और रमूज़ को अपनी शायरी में बयान किया है और इंसान को खुद शनासी के ज़रिए खुदा शनासी तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है, और यही खुद शनासी इंसानियत शनासी के मुतरादफ़ है, जिसका दर्स सच्चल सरमस्त ने हमें दिया है। इस खुद शनासी और खुद एतमादी को वो बहुत नफीस अंदाज में बयान करते हैं। मस्त रहे में खाना अंदर, मांग ली हमने मस्ती, मस्ती का जो राज न जाने उसकी ये कम बख्ती, सच्चल सब हैं झूठी बातें, सच्चा इश्क अलस्ती। जब इश्क के दरिया में डूब कर इंसानियत और इंसान दोस्ती की मैं पी लें तो इस तरह गोया होते हैं, जिसने पी लिया इश्क का जाम वो दिल मस्तो मस्त मदाम, मज़हब दीन कहाँ रहते हैं, है ना कुफर इस्लाम, मेरे हामी पंजतन पाक और हसनो हसैन इमाम, करम करे इशाक पे उनको दे जन्नत में मुकाम।
ہر انسان اپنے معاشرے میں ایک مقام رکھتا ہے اور اس معاشرے کی اصلاح اور بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر لوگوں کی تربیت اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی بلندی، مذہبی رواداری اور سماجی معاملات کی درستگی کے لیے خالق کی معرفت اور مخلوق میں بلا تفریق محبت کے پھول نچھاور کرنا سچل سرمست کا اصل پیغام ہے۔ سچل نے خالق کو سب کچھ تسلیم کیا ہے اور ہمیں بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کس جا نہیں رہتا، اللہ جگ لوک سارا ہے، گلی کوچے میں ہے جلوہ، اللہ جگ لوک سارا ہے، وہ ہر جا پہ حاضر ہے، اندر باہر بھی ناظر ہے، وہ آنکھوں پر بھی ظاہر ہے، اللہ جگ لوک سارا ہے۔ اور پھر خود احتسابی کی دعوت دیتے ہوئے غفلت اور بیزاری کو ترک کرنے کا درس دیتے ہیں۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کے مطابق سچل سرمست اس حیات فانی کو ایک تماشا تصور کرتے تھے اور اس کی حیرت زائیوں کو کھلے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ سچل کی خود شناسی کو ان کی فکر کا مرکز اور محور قرار دیتے ہیں۔ اور یہ رنگ یہاں پر نظر آتا ہے: بول فقیر تو خود کو کیوں کہلواتا ہے، بول فقیر تو خود کو کیوں کہلاتا ہے، عشق کا ہے میدان نہیں تو آتا ہے، غفلت میں سب عمر تیری برباد ہوئی، کبھی نہ مستی میں خانے کو جاتا ہے، اس بن جیتے رہنا ایک عذاب ہوا، تو سمجھا نہیں لوگوں کو سمجھاتا ہے، خلقت سے تو ہر کہانی کہتا ہے، تف ہے تیرے حال پہ خود گھبراتا ہے، عشق کا دعوے دار ہے خوش خوش رہتا ہے، عشق کا دعوے دار ہے خوش خوش رہتا ہے، سر پر بار ملامت کہاں اٹھاتا ہے، پی کے پیالہ شوق سچل سرمست ہوا، ناچتا خود نہیں پر لوگوں کو نچاتا ہے۔ سچل سرمست نے اس دور میں شاعری کی جب کلواڑہ کے حکمران مختلف مسائل سے دوچار تھے، رست و خیز، اتھل پتھل، انتشار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، جاگیرداروں اور سرداروں کے درمیان لوٹ مار اور قتل و غارت نے عوام کی زندگی کو مفلوج کر دیا تھا۔ اس اثناء میں سچل سرمست جیسے صوفیوں نے لوگوں کو سہارا دیا، ان کے درمیان رام اور رحیم کا فرق ختم کیا اور علی العلان کہا کہ رام اور رحیم دراصل ایک ہی تصور کے دو رخ ہیں اور کوئی مذہب دوسرے مذہب کے خلاف منافرت، دشمنی اور گٹھ جوڑ کا درس نہیں دیتا۔ سچل نے انسانیت کی بنیاد پر سب کو ہمدردی اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آج بھی بعض لوگ مسلکی تفرقات، قومی اور مذہبی منافرت کو ہوا دینے اور معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی اور دلوں میں فرقوں کے بیج بونے کے کام میں سرگرم ہیں، جس نے ہمارے درمیان اعتماد اور اتحاد کا جذبہ قدرے کمزور کیا ہوا ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہم سچل کے پیغام کو عام کریں گے تو پھر برداشت، یکجہتی اور رواداری کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ سچل فرماتے ہیں: تاب سے میں بے تاب ہوا ہوں، تاب سے میں بے تاب، نہ میں گویا نہ میں جویا نہ میں سوال جواب، نہ میں خاکی نہ میں بادی نہ ہی آتش آب، نہ میں جنی نہ میں انسی نہ مائی نہ باپ، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، پاپ نہیں نہ ثواب، نہ میں شرعی نہ میں ورعی نہ میں رنگ رباب، نہ میں ملا نہ میں قاضی نہ میں شور شراب، ذات سچل کی کیا پوچھو ہو پنج ہے پرنیاب۔ سچل کی حق گوئی، سچائی اور انسانیت کے درس نے تمام مفاد پرست طبقوں کو جو مذہب کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے کو مخالف بنا دیا تھا، لیکن پھر بھی سچل نے ان کی پرواہ نہیں کی اور لوگوں میں
محبتوں کی خوشبو پھیلانے کا فریضہ انجام دے دیا۔ ان میں رواداری، مذہبی ہم آہنگی، بردباری اور برداشت کے موتی بکھیرتے رہے۔ سچل سرمست کے حوالے سے پروفیسر LH اجوانی اپنی کتاب A History of Sindhi Literature میں لکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ آخر سچل سقراط، عیسیٰ، منصور الحاج اور گاندھی کے انجام سے کیوں کر محفوظ رہ سکا۔ اس عہد کی تمام رجعت پسند طاقتیں پوری شدت کے ساتھ اس کے خلاف مجتمع ہو چکی تھیں اور ان کی پوری کوشش تھی کہ انہیں کافر اور مرتد قرار دے کر سولی پر چڑھا دیں، لیکن سچل کی شخصیت میں ایسی طلسماتی طاقت تھی جو اسے رجعت پسند طاقتوں اور جاہل لوگوں کے غیظ و غضب سے بچائے ہوئے تھی۔ ان حالات میں سچل یہی بات دہراتے رہے، سن میاں قاضی دل نہیں راضی کیا جھگڑا ہے لایا، اول عشق ہوا ہے رب کی جس نے رسول اپایا، دوئم عشق محمد کو جس کلمہ پاک پڑھایا، اس کے بعد ان چاروں یاروں نے ہے صدق کمایا، ایک دن میرے مرشد نے مجھ سے ایسے فرمایا، یہی طریقہ وحدت والا خوش ہو کر اپنایا۔ الغرض سچل سرمست کی شاعری کو پڑھ کر اور سمجھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان زبان، نسل، علاقہ اور مذہبی سرحدوں کے قائل نہیں تھے، بلکہ انسانیت کے آفاقی نظریے کے تحت معاشرے کی تشکیل اور فلاح چاہتے تھے۔ انہوں نے خیر و شر کے معیارات مقرر کیے اور فرد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کی شاعری نے دلوں میں انسانیت کی تخم ریزی کی جس سے آج کا انسان بھی مستفید ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور محبتوں کے رنگ بکھیرنے کے لیے آج سچل سرمست کے کلام سے استفادہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سچل ایک سدا بہار شاعر اور مفکر ہیں جس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے اور ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ اور ایک نئی سوچ کے ساتھ آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے۔ تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری نیکسٹ ویڈیو جلد آپ کے سامنے آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔